اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں جی؟ جوہر، ساجد، ساحل بزی ہو؟ علی عباس آپ ٹھیک ہیں؟ وسیم یہیں ہو؟ لگ تو نہیں رہا ہے جی۔ عرفان جی؟ یہ کون ہے؟ تحسین فاطمہ، فیروز فاطمہ، نزہت فاطمہ، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ رخسار جی آغا الحمدللہ۔ ہماری گفتگو اصول عقائد میں چل رہی تھی عدالت خدا کے بارے میں، اصول دین میں عدل کی گفتگو چل رہی تھی، ٹھیک ہے؟ عدل بتایا، پہلا درس جو تھا عدل کے بارے میں، اس میں اس بات کی وجہ بتائی کہ اصول دین میں خدا کے صفات میں سے عدالت ہی کو کیوں اصول دین میں قرار دیا، اس کی وجہ بتائیں، اور عدل کے معنی بتائے، اور عدل اور مساوات کے درمیان فرق بتایا۔ دوسرا درس جو ہے وہ کس بارے میں ہے؟ خدا کے عادل ہونے پر ثبوت کیا ہے، دلیل کیا ہے، اس کے بارے میں مقدمتاً جو بات بتائی، مقدمے میں وہی بات بتائی کہ خداوند عالم کے اوپر پہلی جو دلیل دی وہ کیا دی؟ حسن و قبح عقلی، حسن و قبح عقلی۔ آپ سے پوچھے خدا عادل ہے، اس کے اوپر کیا دلیل ہے؟ پہلی دلیل حسن اور قبح کا عقلی ہونا، حسن اور قبح کا عقلی ہونا۔ کیا مطلب؟ یعنی ہماری عقل بہت سی چیزوں کی اچھا ہونے کو اور بہت سی چیزوں کے برے ہونے کو سمجھ سکتی ہے، اتنی صلاحیت، اتنی قدرت رکھتی ہے۔ اس سے پہلے کہ مذہب کسی چیز کے اچھا ہونے یا برا ہونے کو بتائے، اس سے پہلے ہی ہماری عقل ایک حد تک اس کو سمجھ سکتی ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے، یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے، ٹھیک ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تو یہ حسن و قبح عقلی خدا کی عدالت پہ دلیل کیسے بن گئی، ثبوت کیسے بن گئی، اس کی توضیح کیسے دیں گے آپ؟ توضیح کیسے دیں گے؟ کہا کہ اشاعرہ ایک گروہ جو اہل سنت کا ہے وہ خدا کی عدالت کا منکر ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ یہ کہتا ہے کہ حسن اور قبح جو ہے وہ عقلی نہیں ہے، ہماری عقل کسی چیز کی اچھائی اور برائی کو خود سے نہیں سمجھ سکتی۔ جو مذہب اور دین نے کہہ دیا یہ اچھا ہے وہ اچھا ہے، جس نے برا کہہ دیا وہ برا ہے، ہماری عقل کے بس کی کچھ نہیں ہے۔ تو پھر ان کے دلیل کو انہوں نے کہا کتنی شرم آور بات ہے کہ اگر ہماری عقل، دلیل کیا دی کہ اگر ہماری عقل بہت سی چیزوں کی اچھائی اور برائی کو نہ سمجھ سکے تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ خدا معجزہ جھوٹے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دیتا، خدا جھوٹے لوگوں کے ہاتھ میں معجزہ نہیں دیتا، جھوٹوں کو نبی نہیں بناتا، جھوٹوں کو امام نہیں بناتا۔ اگر ہماری عقل سمجھتی ہے جبھی تو ہم، اور جب ہماری عقل اس بات کو مانے گی کہ ہاں جی حسن اور قبح جو ہے وہ عقلی ہے، ہماری عقل سمجھتی ہے، تو تبھی تو ہم خدا کی باتوں کو اچھے سے مان کے عمل کریں گے کانفیڈنس کے ساتھ، ورنہ شک میں ہی پڑے رہ جائیں گے کہیں جھوٹ تو نہیں ہے۔ لہذا خدا عادل ہے، خدا عادل ہے، اس لیے کہ اگر عادل نہ ہوتا تو ہم، کیونکہ ہماری عقل اس بات کو سمجھتی ہے، ہماری عقل سمجھتی ہے کہ خدا جو کام کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ اگر یہ ہماری عقل درک نہ کر پاتی، نہ سمجھ پاتی، تو پھر کیسے سمجھ میں آتا کہ خدا جھوٹے کے ہاتھ میں معجزہ نہیں دیتا۔ یہ بات کل بتائی تھی حسن اور قبح عقلی کے بارے میں۔ لیکن جب اگر ہم یہ مان لیں کہ ہماری عقل ایک حد تک سمجھتی ہے چیزوں کی اچھائی اور برائی کو، اور ہمیں معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا ایک بری عادت ہے، قابل نفرت ہے، اور خدا سے اس کا صادر ہونا محال ہے، اسی طریقے سے ظلم ایک بری چیز ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے نہیں؟ ہماری عقل ایک حد تک درک کرتی ہے، سمجھ سکتی ہے نا ظلم ایک بری چیز ہے۔ تو اگر ظلم بری چیز ہے تو کیا خدا ظالم ہو سکتا ہے؟
نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے ظلم، ہماری عقل سمجھتی ہے کہ ظلم ایک اچھی چیز ہے، بری چیز ہے، اور عدل ایک اچھی چیز ہے. لہذا برائی کا خدا سے صادر ہونا محال ہے اور اچھائی کا خدا سے صادر ہونا ضروری ہے. لہذا خدا عادل ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ حسن اور قبح کے عقلی ہونے کا عقیدہ جو ہے وہ دین اور مذہب کی بنیاد ہے. اس لیے کہ اگر ہم حسن اور قبح کو عقلی نہ مانیں گے تو پھر ہم دین کو عمل ہی نہیں کر پائیں گے صحیح سے کانفیڈنس کے ساتھ، ہمیشہ شک میں پڑے رہیں گے. لہذا اب یہاں پر کچھ باتیں پیش کریں گے، عدالت خدا کے اوپر دلیلیں پیش کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ خدا، انہوں نے کہا عادل ہے. کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے؟ کہا کہ عدل کے مقابلے پہ ظلم آتا ہے نا. میں نے یاد ہے آپ کو ایک دفعہ شاید بتایا تھا کہ ظلم جو انسان، اس میں بتایا تھا جب خدا کی صفات ثبوتیہ اور سلبیہ چل رہی تھیں، اس میں بتایا تھا کہ کوئی ذات اگر ظلم کرتی ہے تو اس کی کچھ وجہ ہوتی ہیں. یا تو وہ جہالت کی بنا پہ ظلم کرتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ ظلم ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، یا وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ کسی کے حق کو پامال کر رہا ہے، یا وہ اس کام سے بے خبر ہے. لہذا انسان جہالت کی وجہ سے ظلم کرتا ہے، جہالت کی وجہ سے. تو کیا خدا جاہل ہے؟ یہ بات ہم پہلے ثابت کر چکے کہ خدا عالم ہے. اور کیا وجہ ہوتی ہے ظلم کرنے کی؟ اور وجہ کیا ہوتی ہے ظلم کرنے کی؟ کسی مقام تک پہنچنے کے لیے احتیاج، ضرورت. کبھی کبھی دوسروں کے پاس جو موجود چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر ان چیزوں کی ضرورت اس شیطانی کام کو ابھارتی ہے کہ وہ دوسروں کا مال غصب کرے. اس سے دیکھا کہ فلاں کے پاس اتنا بہترین موبائل ہے، مجھ پہ بھی ہونا چاہیے، تو وہ کیا کرے گا، دوسرے کا حق مارے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا. تو مجبوری اور احتیاج کی ضرورت کی وجہ سے انسان ظلم کرتا ہے. تو کیا خدا محتاج ہے؟ خدا میں یہ صفت ہے؟ خدا محتاج ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے. یہ بات ہم پہلے ثابت کر چکے، خدا ہر چیز سے بے نیاز ہے. لہذا ظلم جو کرتا ہے انسان کچھ وجہوں سے کرتا ہے، اور وہ ساری وجہ خدا میں ہے ہی نہیں. جب خدا میں نہیں ہے تو خدا سے ظلم آ ہی نہیں سکتا. جب ظلم نہیں آ سکتا تو عدل ہی آئے گا. تیسرا وجہ کیا ہے جب انسان ظلم کرتا ہے، کس وجہ سے کرتا ہے؟ عجز و ناتوانی سے. عاجز ہے وہ، ناتوان ہے. کبھی کبھی انسان ہی چاہتا ہے کہ وہ دوسرے کے حق کو ادا کرے، مگر وہ اس حق کو ادا کرنے کی قدرت و طاقت ہی نہیں رکھتا، اس پہ طاقت ہی نہیں کہ وہ حق ادا کر سکے. تو وہ کیا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ دل سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا حق دیتا ہی نہیں ہے. وہ اس کا حق، بھائی میرے رشتہ داروں کو، مثلا میرے بھائیوں کا، میری ماں کا، میرے باپ کا میرے اوپر حق ہے، مجھے دینا ہے، لیکن میرے پاس ہے ہی نہیں جو میں انہیں دوں، تو مجبوراً میں ان کا حق مارے بیٹھا ہوں. نہیں، تو میں ظلم کر رہا ہوں. تو آپ بتائیے اس میں سے کوئی چیز خدا میں ہے؟ خدا عاجز ہے، ناتوان ہے، یا قادر ہے، قدرت مند ہے؟ وہ ہم نے توحید کے درسوں میں ثابت کر دیا کہ کتنا قدرت مند ہو سکتا ہے وہ ذات کہ جس نے ایسی ایسی طاقتوں کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، ایٹم کو، اس کو، اس کو، اس کو. لہذا خدا کے اندر یہ چیز بھی نہیں ہو سکتی ظلم کرنے کی وجہ. چوتھی چیز، جب انسان ظلم کرتا ہے تو تکبر کی وجہ سے. کبھی کبھی انسان ظلم کرتا ہے تکبر اور کینہ اور بغض کا اظہار کرنے کی وجہ سے، اور انتقام کی وجہ سے، انتقام لینے کے لیے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان اوپر والی تین چیزیں جو تھیں، عجز و ناتوانی، جہل، اور کیا تھا، عجز و ناتوانی، جہل، احتیاج، یہ چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن کبھی کبھی تکبر اور خودخواہی، اپنے آپ کے لیے چاہنا ہر بات کو، اس وجہ سے یہ چیزیں اس بات کا سبب بنتی ہیں کہ انسان دوسرے کے حقوق کو پامال کرتا ہے. وہ اکڑ میں ہے، غرور میں ہے، اس لیے وہ دوسروں کے حق. اس کی انتقام پسند اور حاسدانہ جو طبیعت ہے، اس کا نیچر جو انتقام پسند ہو گیا ہے، اسے ہر چیز کا بدلہ چاہیے، ہر ایک سے بدلہ لیتا ہے، وہ انتقام لیتا ہے، اور اس کی صفت حاسدانہ اس کی طبیعت ہو گئی ہے. تو یہ چیز اس کو ظلم اور ستم پر آمادہ کرتی ہے. آپ لوگ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ فاطمہ زہرا آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کبھی کبھی انسان تکبر، کینہ، بغض اور اپنی حاسدانہ طبیعت کی وجہ سے، نیچر کی وجہ سے ظلم و ستم پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور اس کی روح میں جو پوشیدہ جو انحصار طلبی ہے نا، فقط میرے لیے، فقط میں، اب میرے اپنے، اس کی خواہش اسے جور و جفا اور ظلم و ناانصافی کی طرف مائل کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ چار چیزیں ہیں. جب بھی کوئی ذات یا کوئی انسان ظلم کرتا ہے تو ان ظلم کی وجہ ان چاروں میں سے ہی کوئی ایک وجہ ہوتی ہے. یا تو وہ جی ہاں، دوسرا والا پوائنٹ ایک بار پھر سے بتا دیجیے. رک جائیے. جب بھی کوئی انسان ظلم کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ چار میں سے ہی کوئی ایک ہوتی ہے. یا تو
وہ جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں یہ ظلم کر رہا ہوں، یا وہ احتیاج کی وجہ سے ظلم کرتا ہے، اسے ضرورت ہے فلاں چیز کی اور اس کے پاس اتنا ہے نہیں جو خرید سکے، تو دوسرے کا مال غصب کرے گا نہیں کرے گا، ظلم کرے گا نہیں کرے گا؟ سمجھیے احتیاج کا مطلب فیروز فاطمہ؟ جی ہاں. احتیاج یعنی ضرورت، احتیاج یعنی وہ ضرورت کی بنا پر ظلم کرتا ہے، اس کو ضرورت ہے. کس چیز کی ضرورت ہے؟ کبھی دوسروں کے پاس جو موجود چیزیں ہیں ان کی ضرورت، دوسروں کے پاس جو موجود چیزیں ہیں ان کی ضرورت اسے اس شیطانی کام پر ابھار دیتی ہے. حالانکہ اگر اسے ضرورت نہ ہوتی وہ ان مواقع پر ظلم کا ارتکاب نہیں کرتا. فلاں چیز ہے میرے پاس، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہٰذا میں کسی کا حق ہی نہیں مانوں گا. لیکن دوسروں کے پاس جو چیز ہے وہ مجھ پہ نہیں ہے مثلا، تو میں اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کروں گا؟ اسے چھینوں گا، میں اسے کسی طرح سے اس سے چھیننے کی کوشش کروں گا، تو ظلم ہوگا. تو اور کبھی کبھی انسان ظلم کرتا عجز و ناتوانی کی وجہ سے، وہ عاجز ہے، نہ قدرت نہیں ہے، قادر نہیں ہے، طاقتور نہیں ہے، عاجز ہے وہ. اس سے دوسروں کا حق ادا کرنے کی، بھائی ظلم کا کیا مطلب ہے؟ دوسرے کے حق کو ادا نہ کرنا، یہی تو ظلم ہے. بعض ٹائم انسان ادا کرنا چاہتا ہے حق، لیکن اس کے پاس ہے نہیں ادا کرنے کو، تو وہ دوسرے کا حق مارے بیٹھا ہے. یا پھر تکبر کی وجہ سے. یہ چاروں چیزیں وجہ بنتی ہیں، سبب بنتی ہیں کہ انسان ظلم کرتا ہے. لیکن یہ تمام بری صفات، کمزوریاں، نواقص، جو کمیاں ہیں، وہ خداوند عالم کی ذات مقدس میں امکان پذیر، یہ خدا کے اندر یہ بری صفات ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پہلی بات تو جاہل نہیں ہے، ہر چیز کا عالم ہے. وہ ہم نے توحید میں ثابت کر دیا کتنا بڑا عالم ہے. اور ہر چیز سے بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. قادر ہے، نہ تو وہ عاجز ہے، ناتوان بھی نہیں ہے، اور وہ قادر ہے، اور ہر ایک پر وہ مہربان ہے، متکبر نہیں ہے. متکبر مطلب وہ تکبر جو انسان والا. لہذا جب ظلم کی کوئی وجہ ہی نہیں بچی ظلم کرنے کی، تو پھر وہ ظلم کیوں کرے؟ لہذا کبھی بھی ظلم کا ارتکاب اس سے ممکن نہیں ہے. لہذا خدا سے ظلم کا صادر ہونا ممکن نہیں ہے. وہ ایک ایسا وجود ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ایک ایسا کمال ہے خدا جس کی کوئی حد نہیں ہے. ایک ایسی با کمال اور پرعظمت وجود سے جو پروردگار جیسا با کمال اور پرعظمت وجود ہے، اس سے صرف اور صرف خیر اور عدل ہی، رافت اور رحمت ہی صادر ہو سکتی ہے، ظلم صادر نہیں ہو سکتا. لیکن اگر وہ بدکاروں کو سزا دیتا ہے تو یہ ظلم نہیں ہے، تو یہ حقیقتاً ان کے ہاتھوں کیے ہوئے برے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. کبھی کوئی سوچے کہ نعوذ باللہ خدا نے ظلم کر دیا، فلاں کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا، نہیں، وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہے، وہ اس کے بما کسبت ایدی الناس، بما کسبت، وہی جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے انجام دیا ہے اسی کا نتیجہ ہے یہ. جیسے اگر کوئی شخص منشیات یعنی کسے کہتے ہیں منشیات؟ نشیلی چیزیں کیا بولتے ہیں اسے؟ نشیلے پدارتھ. منشیات اور شراب کے استعمال کرنے کے نتیجے میں جب انسان نشہ کرنے لگتا ہے، شراب پینے لگتا ہے، تو بتائیے اس نے شراب کتنے گھنٹے پی، کتنے دن پی؟ سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال. لیکن اس سے جو بیماری لگتی ہے اس کی کتنے سال تک رہتی؟ مرتے دم تک رہ جاتی وہ بیماری. گناہ کتنے گھنٹے کیا اس نے، شراب کتنے دن پی، سال، 2 سال، 5 سال، سزا کتنی بھگتنی پڑی اسے؟ 10 سال، 20 سال، آخری عمر تک. عمر لمبی ہو جائے تو 70 سال تک اس مرض کو جھیلنا پڑتا ہے، اس کی ایک ہی سزا کو. ہے نہیں ہے ایسا؟ تو کیا اب انسان کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے؟ نہیں بھائی، تو نے شراب پی، اس کے برے نتائج، اس کے آثار ہیں جو تجھ پہ اب 80 سال تک ظاہر ہو رہے ہیں. اگر کوئی شخص منشیات، اگر کوئی شخص منشیات، نشیلی چیزیں اور شراب کے استعمال کرنے کے نتیجے میں مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جائے، اسی طریقے سے بدکاروں کو اگر سزا ملتی ہے تو وہ ان کے کیوں کا نتیجہ ہے. اب کوئی انسان کبھی یہ تو نہیں کہتا جو 20 سال کی عمر سے 80 سال کی عمر تک، یعنی تقریباً 60-70 سال وہ بیماری میں بستر پہ پڑا ہے، کبھی وہ شکوہ نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اسے خود معلوم ہے کہ میں نے جو شراب اور غلط کام کیے تھے اس کی سزا بھگت رہا ہوں میں. تو پھر جب خدا اگر کسی کو جہنم میں ڈال رہا ہے، وہاں پہ کیسا اعتراض بھائی؟ وہ تم نے جو گناہ کیے تھے اس کی سزا ہے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل تجزون الا ما کنتم تعملون،
کیا جو کام تم انجام دیتے ہو اس کے علاوہ بھی کوئی تمہیں جزا ملے گی؟ نہیں، جو تم نے اعمال انجام دیے اتنی ہی وہی جزا ملنی ہے. آپ کو اچھائیاں کی ہیں تو جزا ملے گی، برائیاں کی ہیں تو سزا ملے گی. ٹھیک ہے. 3 نمبر کا پوائنٹ، قرآن یہ تو دیکھیے عقلی دلیل دے دی نہیں دے دی، یہ عقل سے دلیل دی. کیوں؟ دیکھیے جب بھی کبھی عقائد کی بات آتی ہے اس میں 2 طرح کی دلیلیں دیتے ہیں. یہ ایک طرح کی دلیل نہیں دیتے. کبھی آپ کہہ دیں قرآن میں اس بارے فلاں کے اوپر کیا دلیل ہے آپ کے پاس، تو آپ کہیں قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، تو سامنے والا کہہ دے گا میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں، میں تو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں، حدیث کو مانتا ہی نہیں ہوں. کتنا بھی تم قرآن سے دلیلیں دے لو، حدیث سے دلیلیں دے لو، یہ تو قرآن سے اور حدیثوں سے دلیلیں آپ ایک مسلمان کو دے سکتے ہیں کسی بات پہ، لیکن غیر مسلم کو اگر کوئی بات آ جائے تو اسے دلیل عقل دینی پڑے گی نا، عقل کی، کیونکہ عقل تو ہے ہی اس کے پاس. تو عقلی دلیل یہ ہے کہ خدا عادل ہے. اگر کوئی آپ سے کہنے لگے بھائی کیوں عادل ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس، تو آپ کہیے کہ عدل کے مقابلے پہ ظلم ہے نا. ظلم جب کوئی کرتا ہے تو اس کی کوئی ایک ان 4 وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے، اور خدا کے اندر کوئی وجہ اس میں سے نہیں ہے. تو عقل مانتی ہے نہیں مانتی کہ جب ظلم کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ ظلم اس سے کیوں صادر ہوگا. اب یہاں پر قرآن سے دلیل دیں گے. قرآن اور پروردگار عالم کی عدالت، یہ مسلمانوں کے لیے ہو سکتی ہے دلیل، جو لوگ عدالت کو نہیں مانتے. قرآن مجید کی آیات میں اس مسئلے کو بہت تاکید کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اب بتائیے عشائرہ، جو مسلمانوں کا ہی تو ایک گروہ ہے، مسلمان ہی ہے نا، قرآن کو تو مانتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ خدا عادل اور ظالم کا مطلب ہی نہیں ہے کچھ، تو یہ کیا کہہ رہا قرآن؟ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، لوگ ہیں جو اپنے نفسوں کو پر خود ظلم کرتے ہیں. یہ اللہ انسانوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان ہی ہے جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. یا سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، یقیناً خداوند عالم ایک چھوٹے ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. قرآن مجید میں یہ تو یہ آیتیں ہو گئیں. اس کے علاوہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی حساب و کتاب کے بارے میں آیتیں ہیں، جہاں جہاں بھی حساب و کتاب کے بارے میں، جزا کے بارے میں، سزا کے بارے میں آیتیں ہیں، وہ سب کی سب خدا کی عدالت پہ دلیل ہیں کہ اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا اور یہ کرو گے تو سزا ملے گی. کیوں عدالت کے اوپر ہے یہ؟ عدالت کے اوپر دلیل کیوں ہے یہ؟ کیونکہ اگر یہ عدالت کے اوپر دلیل نہ ہوتی تو انسان کہہ سکتا تھا، نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھائی مجھے جہنم کیوں اور مجھے اس فلاں کو جنت کیوں. عدالت نے تقاضا کیا کہ اگر اچھا کرو گے تو جزا ملے گی، برا کرو گے. یا قرآن مجید میں حساب و کتاب اور جزا و سزا کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے خداوند عالم کیا فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. قیامت کے دن ہم عدل کی ترازو گاڑیں گے، نصب کریں گے. وہاں پر ایک ترازو ہوگی، مطلب ویسی ترازو نہیں، کبھی آپ یہ سمجھیں کبھی کبھی ظاہری ترازو نہیں ہوتی ہے، وہاں پر پرکھا جاتا ہے. لہذا کسی بھی شخص پر ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی وہاں. اس آیہ مجیدہ میں جو یہ آیت ہے، میزان سے مراد نیک اور بد کو جدا کرنے کا پیمانہ ہے، نہ کہ وہ ترازو جو اس جہان میں ہمارے ہاں موجود ہے. وہ ترازو نہیں، وہاں پر ایک معیار ہوگا، پیمانہ ہوگا تولنے کا، ناپنے کا کہ کس کی نیکیاں ہیں کیا کس کی برائیاں ہیں. اب عدل اور انصاف کی طرف دعوت، عدل اور انصاف کی طرف خداوند عالم دعوت دیتا ہے، آئیے عدل کیجیے. ہم کہہ چکے ہیں کہ انسان کی صفات، کیا کہا تھا وہاں پہ؟ چوتھی وجہ کیا تھی کہ خدا کی صفات میں سے عدل ہی کو کیوں اصول دین میں رکھا؟ اس میں سے ایک وجہ بتائی تھی کہ خدا کی تکبر اور انتقام. نہیں اس کو نہیں کہہ رہا میں، پچھلے درس میں کہ اصول دین میں خدا کی صفات میں سے توحید ہی کو کیوں رکھا، اس عدل ہی کو کیوں رکھا، اور صفات میں سے اور صفات کو کیوں نہیں رکھا؟ اس میں سے ایک وجہ بتائی تھی کہ اس لیے بھی رکھا تاکہ خدا کی صفات کا نور لوگوں پر آئے اور لوگ بھی خدا کی صفات کے اندر اپنے آپ کو ڈھالتے ہوئے عدالت سے کام لیں. ہم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ انسان کی صفات خدائی صفات کا پرتو اور عکس، پرتو یعنی عکس،
عکس ہونی چاہیے. خدا عادل ہے تو ہمیں بھی عدالت سے کام لینا چاہیے, خدا رحیم ہے تو ہمیں بھی رحم دلی سے کام لینا چاہیے. ہمارا خالق میں تو ایسا ہونا چاہیے. لہذا اور انسانی معاشرے میں الہی صفات کی شعاعیں اور کرنیں پھیلی ہونی چاہیے. اسی لیے جس طرح قرآن عدالت الہی کی بنیاد قرار دیتا ہے, اسی طرح انسانی معاشرے میں بھی قرآن عدالت کے پھیلانے کی دعوت دیتا ہے, اور ہر فرد میں فردی عدالت کو بھی اہمیت دیتا ہے. معاشرے میں بھی عدالت اور پرسنل اور فردی عدالت کی بھی اہمیت دیتا ہے. قرآن مجید بار بار ظلم کو معاشرے کی تباہی اور بربادی کی بنیاد قرار دیتا ہے. ساری اٹھا کے دیکھ لیجیے, جہاں جہاں کسی کی تباہی اور بربادی کا ذکر ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ظلم. اس کی وجہ کیا ہے؟ ظلم. قرآن بار بار وہاں پر معاشرے کی تباہی کی وجہ کیا بیان کر رہا ہے؟ ظلم. اور ظالموں کے انجام کو بدترین انجام بھی قرار دے رہا ہے کہ فلاں امت تباہ ہو گئی ظلم کی وجہ سے, اور ظالموں کا کیا ہوا؟ بدترین انجام. لہذا جب یہ بتا رہا ہے قرآن تو یہ ہمیں کس لیے بتا رہا ہے؟ صرف سننے کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ تم جو وہ برے کام جو ان لوگوں نے انجام دیے جن کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئے, تم ایسا کام انجام مت دینا. قرآن مجید بارہا جب بھی گزشتہ قوموں کا تذکرہ کرتا ہے تو اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ دیکھو گزشتہ قومیں, گزری ہوئی قومیں, پرانی قومیں اپنے ظلم اور فساد کی وجہ سے کس طرح الہی عذاب میں گرفتار ہوئیں اور صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹ گیا. لہذا اپنے آپ کو آپ ظلم و ستم سے دور رکھو, وگرنہ تمہارا نتیجہ بھی وہی ہوگا, تم بھی انہی کی طرح عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہو. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں صراحت, کھلم کھلا, اشکار اور واضح انداز سے عدالت کو ایک اساسی بنیاد قرار دیا گیا. عدالت ایک بنیادی چیز ہے. جب اتنی اہمیت کا حامل ہے عدالت, تو ہم خود پچھلے درس میں, پچھلے توحید کے درسوں کے آخر میں کیا بتا چکے ہیں؟ ہر وہ صفت جو کمال والی ہے وہ خدا کے اندر ہونی ہے, اور جو کمی ہے وہ خدا میں نہیں ہو سکتی ہے. لہذا جب یہ اتنی اہم ہے, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی, بے شک اللہ عدالت کی حکم دیتا ہے اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. اور کس بات کا حکم دیتا ہے؟ رشتہ داروں کو عطا کرنے کا, کہ رشتہ داروں کے ساتھ احسان, عدل و انسان اور قرابت داروں سے نیک سلوک کا حکم دیتا ہے. وینہی عن الفحشاء, اور برے کاموں سے روکنے کا حکم دیتا ہے. والمنکر, اور برے کاموں اور نافرمانیوں سے. والبغی, اور بغاوت سے منع کرتا ہے. تو جب ان چیزوں سے ہمیں روک رہا ہے خدا, تو کیا خدا کر سکتا ہے ایسی برے کام؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے ظلم کرنا ایک برا قبیح کام ہے, اسی طرح قرآن اور اسلام کی نظر میں ظلم کو قبول کرنا اور اسے برداشت کرنا بھی غلط کام ہے. ظالم اگر برا ہے تو جو ظلم جھیل رہا ہے اس کی بھی برائی کی گئی ہے کہ ظلم نہیں جھیل سکتے آپ مقابلہ کیجئے. لا تظلمون ولا تظلمون, نہ خود ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی ظلم کیا جائے. اصولی طور پر ظالم و ستمگر کے سامنے خاموشی اختیار کرنا ظلم و ستم کے اضافے اور ظالم کی اعانت کا سبب بنتی ہے. اب ایک انسان ہے, ابھی وہ تھوڑے لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے اور وہ لوگ خاموش رہے اس کے خلاف ہیں, تو پھر اس کی جرت اور بڑھے گی, وہ اور زیادہ لوگوں پہ کرے گا. وہ خاموش رہیں گے, بڑھتا جائے گا. ایسے کرتے کرتے ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ ایک صوبے کا مکھیہ منتری بن جائے گا. وہ ظلم و ستم کرتا رہے گا, لوگ اس کا ساتھ دیتے رہیں گے, اور پھر وہ ایک دن پردھان منتری بن کے پورے ملک پہ ظلم کرے گا. تو ظالم کے خلاف ظلم جھیلنا بھی ظالم کی اعانت ہے. لہذا جو ظلم کرنا اگر گناہ ہے تو ظلم جھیلنا بھی گناہ ہے. جو لوگ خاموش ہیں, ظلم و ستم کے اوپر خاموش رہتے ہیں, ان کے لیے بھی برا کہا گیا ہے. سوچئے اور جواب دیجئے. کیا ہماری عقل یہی ہے نا؟ ختم ہوا نا درس؟ کیا ہماری عقل مستقل طور پر بغیر کسی حکم شرعی کے نیکی اور برائی کا ادراک کر سکتی ہے؟ ہاں بالکل. کچھ چیزوں کی اچھائی اور بعض چیزوں کی برائی کو ایک حد تک سمجھ سکتی ہے ہماری عقل. ظلم کا سرچشمہ کون سے امور ہیں؟ سرچشمہ یعنی کن وجہوں سے ظلم کرتا ہے انسان, وہ 4 وجہ بتائی ہیں. اور خدا کے عادل ہونے پر دلیل عقلی کیا ہے؟ عقلی دلیل یہ ہے کہ ظلم کرنے کی جو وجہ ہیں وہ ساری وجہ خدا میں ہے ہی نہیں. تو عقل کہتی ہے کہ جس کے اندر یہ ظلم کرنے کی وجہ نہیں ہے
تو اس کا مطلب وہ ظلم کر نہیں سکتا، اب عدل ہی کرے گا. یہ عقلی دلیل ہے. قرآن مجید خداوند عالم کے عادل ہونے اور ظالم نہ ہونے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آیتیں ہیں گی اس میں. عدل اور ظلم کے مقابلے انسان کا کیا ذمہ داری ہے؟ کہ معاشرے میں عدل کا قیام رکھے، اور اگر ظالم ہے تو ظلم کے خلاف کھڑا ہو، ظلم نہ جھیلے. کیا ظلم کو برداشت کرنا اور ظلم پر خاموش رہنا بھی گناہ ہے؟ جی بالکل گناہ ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.